ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم
وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ آسان ترجمہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ عہد اللہ نے لیا میثاق عہد بنی اسرائیل باسنا، اور ہم نے مقرر کیے منہم ان سے 12 نقیباً سردار، وقال اور کہا اللہ انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ، لئن اگر اقم تم نماز قائم رکھو گے، الصلاۃ نماز، آتی تم اور دیتے رہو گے، زکوٰۃ، و آمن تم اور ایمان لاؤ گے برسولی میرے رسولوں پر، وعذر تمہم اور ان کی مدد کرو گے، واقرض تم اور قرض دو گے اللہ قرض حسن لکفرن میں ضرور دور کروں گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہارے گناہ، ولادخلنکم اور ضرور داخل کر دوں گا تمہیں جنات باغات تجری بہتی ہیں من سے تحتہا ان کے نیچے الانہار نہریں، فمن پھر جو جس کفر کیا بعد ذالک اس کے بعد منکم تم میں سے، فقط ضل بے شک گمراہ ہوا، سواء سیدھا السبیل راستہ، اور لے چکا ہے اللہ عہد بنی اسرائیل سے، اور مقرر کیے ہم نے ان میں 12 سردار، اور کہا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم رکھو گے نماز اور دیتے رہو گے زکوٰۃ، اور یقین لاؤ گے میرے رسولوں پر اور مدد کرو گے ان کی، اور قرض دو گے اللہ کو اچھی طرح کا قرض کو، البتہ دور کروں گا میں تم سے گناہ تمہارے، اور داخل کروں گا تم کو باغوں میں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، پھر جو کوئی کافر ہوا تم میں سے اس کے بعد تو وہ بے شک گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ یعنی کچھ امت محمدیہ ہی کی خصوصیت نہیں، پہلی امتوں سے بھی عہد لیے جا چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے 12 سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن لیے تھے، جن کے نام بھی مفسرین نے تورات سے نقل کیے ہیں۔ ان کا فرض یہ تھا کہ وہ اپنی قوم پر عہد پورا کرنے کی تاکید اور ان کے احوال کی نگرانی رکھیں۔ عجب اتفاق یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جب انصار نے لیلۃ العقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان میں سے بھی 12 ہی نقیب نامزد ہوئے۔ انہی 12 آدمیوں نے اپنی قوم کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ جابر بن سمرہ کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے متعلق جو 12 خلفاء کی پیشین گوئی فرمائی، ان کا عدد بھی قبائل بنی اسرائیل کے عدد کے موافق ہے، اور مفسرین نے تورات سے نقل کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری ذریت میں سے 12 سردار پیدا کروں گا۔ غالباً یہ وہی 12 ہیں جن کا ذکر جابر بن سمرہ کی حدیث میں ہے، یا تو یہ خطاب 12 سرداروں کو ہے، یعنی تم اپنا فرض ادا کرو میری حمایت اور امداد تمہارے ساتھ، یہ سب بنی اسرائیل کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی کسی وقت تم مجھے اپنے سے دور مت سمجھو۔ جو کچھ معاملہ تم سرایا اعلانیہ کرو، سرن یا اعلانیہ کرو یا سرایا اعلانیہ کرو گے، وہ ہر جگہ اور ہر وقت میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، اس لیے جو کچھ کرو خبردار ہو کر کرو۔ یعنی جو رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آتے رہیں گے ان سب کی تصدیق کرو گے اور دلی تعظیم سے پیش آؤ گے، اور دشمنان حق کے مقابلے پر ان کا پورا ساتھ دو گے، جان سے بھی اور مال سے بھی۔ خدا کو قرض دینے سے مراد اس کے دین اور اس کے پیغمبروں کی حمایت میں مال خرچ کرنا ہے، جس طرح روپیہ قرض لینے والا اس امید پر دیتا ہے کہ اس کا روپیہ واپس مل جائے گا، اور قرض لینے والا اس کے ادا کرنے کو اپنے ذمہ پر لازم کر لیتا ہے، اسی طرح خدا ہی کی دی ہوئی جو چیز یہاں اسی کے راستے میں خرچ کی جائے گی وہ ہرگز گم یا کم نہ ہوگی۔ حق تعالیٰ نے کسی مجبوری سے نہیں، محض اپنے فضل و رحمت سے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے کہ وہ چیز تم کو عظیم الشان نفع کی صورت میں واپس کر دے۔ اچھی طرح سے مراد یہ ہے کہ اخلاص سے دو اور اپنے محبوب و مرغوب اور پاک و صاف مال میں سے دو، یعنی نیکیاں جب کثرت سے ہوں تو برائیوں کو دبا لیتی ہیں۔ جب آدمی خدا کے عہد کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہے تو حق تعالیٰ اس کی کمزوریوں کو دور کر کے اپنی خوشنودی اور قرب کے مکان میں جگہ دیتا ہے۔ یعنی ایسے صاف اور پختہ عہد و پیمان کے بعد بھی جو شخص خدا کا وفادار ثابت نہ ہوا اور غدر و خیانت پر کمر بستہ ہو گیا تو سمجھ لو کہ اس نے کامیابی و نجات کا سیدھا راستہ گم کر دیا۔ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہلاکت کے کسی گڑھے میں جا کر گرے گا۔ بنی اسرائیل سے جن باتوں کا عہد لینے کا یہاں ذکر ہے وہ یہ ہیں: نماز، زکوٰۃ، پیغمبروں پر ایمان لانا، ان کی جان مال سے مدد کرنا۔ ان میں سے پہلی عبادت بدنی ہے، دوسری عبادت مالی، تیسری قلبی مع لسانی، چوتھی فی الحقیقت تیسری کی اخلاقی تکمیل ہے۔
چوتھی فی الحقیقت تیسری کی اخلاقی تکمیل ہے، گویا ان چیزوں کو ذکر کر کے اشارہ فرما دیا کہ جان و مال اور قلب و قالب ہر چیز سے خدا کی اطاعت اور وفا شعاری کا اظہار کرو، لیکن بنی اسرائیل نے چن چن کر ایک ایک عہد کی خلاف ورزی کی، کسی قول و قرار پر قائم نہ رہے۔ ان عہد شکنیوں کا جو نتیجہ ہوا اسے اگلی آیت میں بیان فرماتے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آسان ترجمہ، فبما سو سبب پر نقضہم ان کا توڑنا، میثاقہم ان کا عہد، لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی، او جعلنا ہم نے کر دیا، قلوبہم ان کے دل، جمع قاسیۃً سخت، یحرفون وہ پھیر دیتے ہیں، الکلمہ کلام، عن سے مواضعہ اس کے ایک مواقع، ونسوا اور وہ بھول گئے، حظًا ایک بڑا حصہ، مما اس سے جو ذکروا بہ انہیں جس کی نصیحت کی گئی، ولا تزال اور ہمیشہ، تطلع آپ خبر پاتے رہتے ہیں، اعلیٰ پر، خائنۃ خیانت، منہم ان سے، الا سوائے، قلیلاً تھوڑے، منہم ان سے، فاعف سو معاف کر، عنہم ان کو، واصفح اور درگزر کر، ان اللہ بے شک اللہ، یحب دوست رکھتا ہے، المحسنین احسان کرنے والے۔ سو ان کے عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت کی اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو ساخت، پھیرتے ہیں کلام کو اس کے ٹھکانے سے اور بھول گئے نفع اٹھانا اور نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی، اور ہمیشہ تو مطلع ہوتا رہتا ہے ان کے کسی جگہ پر، مگر تھوڑے لوگ ان میں سے، سو معاف کر اور درگزر کر ان سے، اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ یعنی آج شکنی اور غداری کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت سے انہیں دور پھینک دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، لعنہ کے معنی طرد و ابعاد کے ہیں۔ سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 13 کی لفظ سے ظاہر فرما دیا کہ ان کے ملعون اور سنگ دل ہونے کا سبب عہد شکنی اور بے وفائی ہے، جو خود انہی کا فعل ہے، اس بات پر مسبب کا مرتب کرنا چونکہ خدا ہی کا کام تھا، اس لحاظ سے وجعلنا قلوبہم قاسیۃ۔ سورہ نمبر 5 سورہ نمبر مائدہ سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 کی نسبت اسی کی طرف کی گئی ہے۔ 13 یعنی خدا کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، کبھی اس کے الفاظ میں، کبھی اس کے معنی میں، کبھی تلاوت میں تحریف کی، یہ سب اقسام قرآن کریم اور کتب حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جس کا قدر اعتراف آج کل بعض یورپین عیسائیوں کو بھی کرنا پڑا ہے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ ان قیمتی نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے جو مثلاً نبی آخر الزمان کی آمد اور دوسرے مہمات دینیہ کے متعلق ان کی کتابوں میں موجود تھیں، مگر اپنی غفلتوں اور شرارتوں میں پھنس کر یہ سب بھول گئے، بلکہ نصیحتوں کا وہ ضرور حصہ ہی گم کر دیا، اور اب بھی جو نصیحتیں اور مفید باتیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو یاد دلائی جاتی ہیں، ان کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے۔ حافظ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ نقض عہد کے سبب سے ان میں دو باتیں آئیں، ملعونیت اور قسوت قلبی۔ ان دونوں کا نتیجہ یہ دو چیزیں ہوئیں، تحریف کلام اللہ اور عدم انتفاع بالذکر، یعنی لعنت کے اثر سے ان کا دماغ ممسوح ہو گیا، حتیٰ کہ نہایت بے باکی اور بدعقلی سے کتب سماویہ کی تحریف پر آمادہ ہو گئے۔ دوسری طرف جب عہد شکنی کی نحوست سے دل سخت ہو گئے تو قبول حق اور نصیحت سے متاثر ہونے کا مادہ نہ رہا، اس طرح علمی اور عملی دونوں قسم کی قوتیں ضائع کر بیٹھے۔ یعنی دغا بازی اور خیانت کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا، اسی لیے ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی دغا بازی اور مکروہ فریب پر آپ مطلع ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی عبداللہ بن سلام وغیرہ جو اسلام میں داخل ہو چکے، یعنی جب ان کی عادت قدیمہ ہی یہ ہے تو ایسے لوگوں سے عہد جزوی پر اجلنے اور ان کی ہر خیانت کا پردہ فاش کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو چھوڑیے اور درگزر کیجیے اور ان کی برائی کا بدلہ آپ احسان سے دیجیے۔ شاید اسی سے کچھ متاثروں، قتادہ وغیرہ نے کہا یہ آیت منسوخ ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، سورۃ نمبر 9 توبہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 29 سے، مگر اس کی کچھ حاجت نہیں۔ قتال کے حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی وقت اور کسی موقع پر بھی ایسی قوم کے مقابلے میں عفو، درگزر اور تالیف قلبی سے کام نہ لیا جا سکے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ آسان ترجمہ،
اور سے الذین قالوا جن لوگوں نے کہا انا ہم نصارا عہدنا ہم نے لیے میثاقہم ان کا عہد فنسوا پھر وہ بھول گئے حظاً ایک بڑا حصہ مما اس سے جو ذکروا بہ جس کی نصیحت کی گئی تھی فاغرینا تو ہم نے لگا دی بینہم ان کے درمیان العداوۃ عداوت البغضاء اور بغض الی تک یوم القیامت اور روز قیامت سوف اور جلد ینبئہم انہیں جتا دے گا اللہ بما کانوا جو وہ یصنعون کرتے تھے۔ اور وہ جو کہتے ہیں اپنے کو نصارہ ان سے بھی لیا تھا ہم نے عہد ان کا پھر بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی پھر ہم نے لگا دی آپس میں ان کی دشمنی اور کینہ قیامت کے دن تک اور آخر جتاوے گا ان کو اللہ جو کچھ کرتے تھے۔ نصارہ کا ماخذ یا تو نصر ہے جس کے معنی مدد کرنے کے ہیں اور ناصرہ کی طرف نسبت ہے جو ملک شام میں اس بستی کا نام ہے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام رہے تھے، اسی لیے ان کو مسیح ناصری کہتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کو نصارہ کہتے تھے وہ کو گویا اس بات کے مدعی تھے کہ ہم خدا کے سچے دین اور پیغمبروں کے حامی و ناصر اور حضرت مسیح ناصری کے متبع ہیں۔ اس زبانی دعوے اور لقبی تفاخر کے باوجود دین کے معاملہ میں جو رویہ تھا وہ آگے ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہود کی طرح ان سے بھی عہد لیا گیا لیکن یہ بھی عہد شکنی اور بے وفائی میں اپنے پیشروؤں سے کچھ کم نہیں رہے۔ انہوں نے بھی ان بیش بہا نصائص سے جن پر نجات و فلاح ابدی کا مدار تھا کوئی فائدہ نہ اٹھائے بلکہ بائبل میں نصیحتوں کا وہ ایسا باقی نہ چھوڑا جو حقیقت مذہب کا مغز تھا، یعنی باہم نصارہ میں یا یہود اور نصارہ دونوں میں دعوتیں اور جھگڑے ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئے۔ آسمانی سبق کو ضائع کرنے اور بھلا دینے کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا، یعنی جب وحی الہی کی اصل روشنی ان کے پاس نہ رہی تو اوہام و اغوا کے اندھیریوں میں ایک دوسرے سے اجڑنے لگے، مذہب تو نہ رہا پھر پر مذہب کے جھگڑے رہ گئے، یہی فرقہ پیدا ہو کر اندھیرے میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، یہی فرقہ بعد تصادم آخرکار آپس کی شدید ترین دعوت و بغض پر منتہی ہوا۔ کوئی شبہ نہیں کہ آج مسلمانوں میں بھی بے حد تفرق و تشدد اور مذہبی تصادم میں موجود ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وہی الہی اور قانون سماوی الحمدللہ بلا کم وقاص محفوظ ہے، اس لیے اختلافات کی موجودگی میں بھی مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت برابر مرکز حق و صداقت پر قائم رہی ہے اور رہے گی۔ اس کے برخلاف یہود و نصارہ کے اختلافات یا مثلاً پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک وغیرہ فرقوں کی باہمی مخالفت میں کوئی ایک فریق بھی نہ آج شاہراہ حق و صداقت پر قائم ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ وحی الہی کی روشنی کو جس کی بدون کوئی انسان خدا تعالیٰ اور اس کے قوانین کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتا اپنے بے اعتدالیوں اور غلط کاریوں سے ضائع کر چکے ہیں۔ اب جب تک وہ اس محرف بائبل کے تعاون سے وابستہ رہیں گے محال ہے کہ قیامت تک ان کو رانہ اور محض بحصول اختلافات اور فرقہ وار بغض و اناد کی ظلمت سے نکل کر حق کا راستہ دیکھ سکیں اور نجات و ابدی کی شاہراہ پر چل سکیں۔ باقی جو لوگ آج نفس مذہب خصوصاً عیسائیت کا مذاق اڑاتے ہیں اور جنہوں نے لفظ مسیحیت یا موجودہ بائبل کو محض چند سیاسی ضرورتوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے، اس آیت میں ان نصارہ کا ذکر نہیں، اور اگر مان لیا جائے کہ وہ بھی آیت کے تحت میں داخل ہیں تو ان کی باہمی دعوتیں اور ایک دوسرے کے خلاف خفیہ رشدوانیہ اور اعلانیہ محاربات بھی باخبر اس خواب پر پوشیدہ نہیں ہے، یعنی جب تک وہ رہیں گے یہ اختلافات اور بغض و اناد بھی ہمیشہ رہے گا۔ یہاں قیامت تک کا لفظ ایسا ہے جیسے ہمارے محاورات میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے تو قیامت تک بھی فلاں حرکت سے باز نہ آئے گا، اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ شخص قیامت تک زندہ رہے گا اور یہ حرکت کرتا رہے گا، مراد یہ ہے کہ اگر قیامت تک بھی زندہ رہے تو اس بات کو نہ چھوڑے گا۔ اس طرح آیت میں الی یوم القیامت کا لفظ آنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہود و نصارہ کا وجود قیامت تک رہے گا، جیسا کہ ہمارے زمانے کے بعض مبتدئین نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا ہے، یعنی آخرت میں پوری طرح اور دنیا میں بھی بعض واقعات کے ذریعے سے ان کو اپنی کرتوت کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ آسان ترجمہ، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم یقیناً تمہارے پاس آ گئے رسولنا ہمارے رسول، یبین وہ ظاہر کرتے ہیں لکم تمہارے لیے کثیر مما بہت سی باتیں جو کنتم تم تھے تخفون چھپاتے من الکتاب کتاب سے، یعفو اور وہ درگزر کرتے ہیں عن کثیر بہت امور سے، قد جاءکم تحقیق تمہارے پاس آ گئے من اللہ سے نور اور کتاب مبین روشن۔ اے کتاب والو، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا، ظاہر کرتا ہے تم پر بہت سی چیزیں جن کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، اور درگزر کرتا ہے بہت چیزوں سے، بے شک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب۔ یہ سب یہود و نصارہ کو خطاب ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آمد کی بشارت تمہاری کتابوں میں اس قدر تحریف ہونے پر بھی کسی نہ کسی عنوان سے موجود ہے، تشریف پر بھی کسی نہ کسی عنوان سے موجود ہے، تشریف لے آئے جن کے منہ میں خدا نے اپنا کلام ڈالا ہے اور جنہوں نے ان حقائق کی تکمیل کی جو حضرت مسیح نہ تمام چھوڑ گئے تھے،
تورات و انجیل کی جن باتوں کو تم چھپاتے تھے اور بدل صدل کر بیان کرتے تھے، ان میں ان کی سب ضروری باتیں اس نبی آخر الزمان نے ظاہر فرما دی، اور جن باتوں کی اب چندہ ضرورت نہ تھی ان سے درگزر کیا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یہدی ہدایت دیتا ہے بھی اس سے اللہ من اتبع جو تابع ہوا رضوانہ اس کی رضا سبل راہیں السلام سلامتی، یخرجہم اور وہ انہیں نکالتا ہے من سے الظلمات اندھیرے الی النور نور کی طرف باذنہ اپنے حکم سے، ویہدیہم اور انہیں ہدایت دیتا ہے الی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا ظاہر کرنے والا، جس سے اللہ ہدایت کرتا ہے اس کو جو تابع ہوا ہے اس کی رضا کا سلامتی کی راہیں، اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی میں اور اپنے حکم سے، اور ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ۔ شاید نور سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے قرآن کریم مراد ہے، یعنی یہود و نصارہ جو وحی الہی کی روشنی کو ضائع کر کے اہوا و آراء کی تاریکیوں اور باہمی خلافت و شقاق کی گلوں میں پڑے دھکے کھا رہے ہیں، جس سے نکلنے کا بخالت موجودہ قیامت تک امکان نہیں۔ ان سے کہہ دو کہ خدا کی سب سے بڑی روشنی آ گئی، اگر نجات ابدی کے صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہو تو اس روشنی میں حق تعالیٰ کی رضا کے پیچھے چل پڑو، سلامتی کی راہیں کھلی پاؤ گے اور اندھیرے سے نکل کر اجالے میں بے کھٹکے چل سکو گے، اور جس کی رضا کے تابع ہو کر چل رہے ہو اس کی دستگیری سے صراط مستقیم کو بے تکلف طے کر لو گے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ لقد کفر تحقیق کافر ہو گئے الذین قالوا جن لوگوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح وہی مسیح ابن مریم قل کہہ دیجئے فمن تو کس یملک بس جلتا ہے من اللہ کے آگے شیئن کے کچھ بھی، ان اراد اگر وہ چاہے ان یہلکا کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم امہ اور اس کی ماں ومن اور جو فی میں الارض زمین جمیعاً سب، وللہ اور اللہ کے لیے ملک سلطنت السماوات اسمانوں والارض اور زمین وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان یخلق کو پیدا کرتا ہے ما یشاء وہ جو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ علی پر کل شیء ہر شے قدیر قدرت والا۔ بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی مسیح ہے مریم کا بیٹا، تو کہہ دے پھر کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کرے مسیح مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو اور جتنے لوگ ہیں زمین میں سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ درمیان ان دونوں کے ہے، پیدا کرتا ہے جو چاہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی مسیح کے علاوہ خدا کوئی اور چیز نہیں کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ نصارہ میں سے فرقہ یعقوبیہ کا ہے، جس کی نزدیک مسیح کے کالم میں خدا حلول کیے ہوئے ہیں معاذ اللہ، یا یوں کہا جائے کہ جب نصارہ حضرت مسیح کی نسبت الوہیت کے قائل ہیں اور ساتھ ہی توحید کا بھی زبان سے اقرار کرتے جاتے ہیں، یعنی خدا ایک ہی ہے، تو ان دونوں دعووں کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک مسیح کے سوا کوئی خدا نہ ہو۔ بہرحال کوئی صورت لی جائے اس عقیدے کے کفر صریح ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر فرض کرو خدا قادر و قہار یہ چاہے کہ حضرت مسیح اور مریم اور اگلے پچھلے کل زمین پر بسنے والے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک دم میں ہلاک کر دے، تو تم ہی بتلاؤ کہ اس کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ یعنی عدل و عبد کے سارے انسان بھی اگر فرض کرو مجتمع کر دیے جائیں اور خدا ایک آن میں سب کو ہلاک کرنا چاہے، تو سب کی اجتماعی قوت بھی خدا کے ارادہ کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوقات کی قدرت جو عطائی اور محدود ہے، خدا کی ذاتی اور لامحدود قدرت کے مقابلے میں عاجز محض ہے، جس کا اعتراف خود وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کے رد میں یہ خطاب کیا جا رہا ہے، بلکہ خود مسیح ابن مریم بھی جن کو یہ لوگ خدا بنا رہے ہیں اس کے معترف ہیں۔ چنانچہ مرکز کی انجیل میں حضرت مسیح کا یہ مقولہ موجود ہے، اے باپ ہر چیز تیرے قدرت کے تحت میں ہے، تو مجھ سے یہ موت کا پیالہ ٹرا دے، اور اس طرح نہیں جو میں چاہتا ہوں بلکہ اس طرح جیسا تیرا ارادہ ہے۔ پس جب حضرت مسیح علیہ السلام جن کو تم خدا کہتے ہو اور ان کی والدہ ماجد مریم صدیقہ جو تمہارے ذہن میں خدا کی ماں ہوئیں، وہ دونوں بھی تمام من فی الارض کے ساتھ مل کر خدا کی مشیت و ارادہ کے سامنے عاجز ٹھہرے، تو خود سوچ لو کہ ان کی یا ان کے والدہ یا کسی اور مخلوق کی نسبت خدائی کا دعویٰ کرنا کس قدر گستاخی اور شوق چشمی ہوگی۔ آیت کی اس تقریر میں ہم نے ہلاک کو موت کے معنی میں لیا ہے، مگر جمین کے لفظ کو تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ جو مدلول لفظ جمین کا ہم نے بیان کیا وہ ائمہ عربیہ کی تصریحات کے موافق ہے۔ ان کے سوا یہ بھی ممکن ہے کہ آیت میں ہلاک کے معنی موت کے نہ لیے جائے، جیسا کہ راغب نے لکھا ہے، کبھی ہلاک کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا مطلقاً فنا اور نیست نابود ہو جانا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، سورت نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 88، یعنی خدا کی ذات کے سوا ہر چیز نابود ہونے والی ہے۔ اس معنی پر آیت کا مطلب یہ ہوگا اگر خدا قدیر حضرت مسیح اور ان کی والدہ اور تمام من فی الارض کی قطن نیست و نابود اور بالکل یا فنا کر ڈالنے کا ارادہ کر لے، تو کون ہے جو اس کے ارادہ کو روک دے گا؟ اور اس سلطان ہر چے
خواہد آن کند عالم رادر دم ویران کند۔ حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی جگہ نبیوں کے حق میں ایسی بات فرماتے ہیں تاکہ ان کی امت بندگی کی حد سے زیادہ نہ چڑھا دے، وَإِلَّا نبی اس لائق کا ہے کہ اس کے مرتبہ عالی اور وجاہت عند اللہ کا خیال کرتے ہوئے ایسا خطاب کیا جاتا ہے جو چاہے اور جس طرح چاہے۔ مثلا حضرت مسیح کو بدون باپ کے، حضرت حوا کو بدون ماں کے اور حضرت آدم علیہ السلام کو بدون ماں اور باپ کے پیدا کر دیا۔ کس کا زور کسی کا زور اس کے سامنے نہیں چل سکتا۔ سب احیار و ابرار بھی وہاں مجبور ہیں۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير۔ وقالت اور کہا یہود والنصارى نحن ابناء بیٹے اللہ واحباؤه اور اس کے پیارے۔ کل کہہ دیجئے فلم پھر کیوں يعذبكم تمہیں سزا دیتا ہے بذنوبكم تمہارے گناہوں پر بلکہ انتم تم بشر ممن ان میں سے خلق اس نے پیدا کیا مخلوق یغفر و بخش دیتا ہے لمن جس کو یشاء وہ چاہتا ہے ويعذب و عذاب دیتا ہے من يشاء جس کو وہ چاہتا ہے وللہ اور اللہ کے لیے ملک سلطنت السماوات آسمانوں اور الارض زمین و ما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان و الیہ اور اسی کی طرف المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے آسان ترجمہ اور یہ ہے سلیس ترجمہ۔ اور کہتے ہیں یہود اور نصارہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے پیارے، تو کہ پھر کیوں عذاب کرتے ہے تم کو تمہارے گناہوں پر؟ کوئی نہیں بلکہ تم بھی ایک آدمی ہو اس کی مخلوق میں، بخشے جس کو چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ دونوں کے بیچ میں ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ شاید اپنے کو بیٹے یعنی اولاد اس لیے کہتے ہیں ہوں کہ ان کی بائبل میں خدا نے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کو اپنا پہلوٹا بیٹا اور اپنے کو اس کا باپ کہا ہے۔ عید نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں تو اسرائیل کی اولاد اور حضرت مسیح کی امت ہونے کی وجہ سے غالباً ابناء اللہ کا لفظ اپنی نسبت استعمال کیا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بیٹا کہنے سے مراد یہ ہو کہ ہم خدا کے خواص اور محبوب ہونے کی وجہ سے گویا اولاد ہی جیسے ہیں۔ اس صورت میں ابنا کا حاصل وہ ہی ہو جائے گا جو لفظ احبا کا ہے۔ ففہم چونکہ کسی مخلوق کا حقیقتاً ابن اللہ ہونا بالکل محال اور بدیع البطلان ہے اور خدا کا محبوب بن جانا ممکن تھا۔ یحبہم و یحبونہ سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 54۔ اس لیے اس جملہ میں اول محبوبیت پیارے ہونے کی دعوے کا رد کیا گیا، یعنی جو قوم اعلانیہ بغاوتوں شدید ترین گناہوں کی بدولت جہاں بھی کئی طرح کی رسوائیوں اور عذاب میں گرفتار ہو چکی اور آخرت میں بھی ابز دوام کی سزا کا عقلاً و نقلاً استحقاق رکھتی ہے، کیا ایسی باغی و عاصی قوم کی نسبت ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی ذی شعور یہ خیال کر سکتا ہے کہ وہ خدا کی محبوب اور پیاری ہوگی؟ خدا سے کسی کا نسبی رشتہ نہیں، اس کا پیار اور اس کی محبت صرف اطاعت اور حسن عمل سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسے کٹر مجبوروں کو جو سخت سزا کے مستحق اور مورد بن چکے ہوں شرمانا چاہیے کہ وہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 18 کا دعویٰ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو باوجود یہ کہ ان کا صلبی بیٹا تھا، خدا نے فرما دیا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ سورۃ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 46۔ بشر اصل لغت میں کھال کے اوپر والی سطح کو کہتے ہیں۔ تھوڑی سی مناسبت سے آدمی کو بشر کہنے لگے۔ شاید اس لفظ کی یہاں اختیار کرنے میں یہ نکتہ ہو کہ تم کو خدا کا بیٹا اور پیارا تو درکنار شریف اور ممتاز انسان بھی نہیں کہا جا سکتا، صرف بشر ہو اور شکل و صورت کے لحاظ سے خدا کے پیدا کیے ہوئے ایک معمولی آدمی کہلائے جا سکتے ہو، جن کی پیدائش بھی اس معتاد طریقے سے ہوئی جس طرح عام انسانوں کی ہوتی ہے۔ پھر بلا ابنیت کا وہم کدھر سے راہ پا سکتا ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کون بخشنے کے لائق ہے اور کسے سزا دی جائے، تو جسے وہ اپنی رحمت اور حکمت سے معاف کرنا چاہے یا عدل انصاف سے سزا دینا چاہے، اس میں کون مزاحم ہو سکتا ہے؟ نہ کسی مجرم کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اس کے قلم روح آسمان و زمین سے باہر نکل جائے، اور نہ یہ کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں کہیں اور بھاگ جائے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ آسان ترجمہ، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم تحقیق تمہارے پاس آئے رسولنا ہمارے رسول، یبین وہ کھول کر بیان کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے علی پر بعد فترۃ سلسلہ ٹوٹ جانا، من سے کہ الرسول رسول جمع ان کے کہیں تقول تم کہو ما جاءنا ہمارے پاس نہیں آیا، من کوئی بشیر خوشخبری دینے والا، ولا اور نہ نذیر ڈرانے والا،
فقط جاءکم تحقیق تمہارے پاس آ گئے بشیر خوشخبری سنانے والے نذیر اور ڈرانے والے واللہ اور اللہ اعلیٰ پر کل شیء ہر شے قدیر قدرت والا۔ ایک کتاب والوں آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا کھولتا ہے تم پر رسولوں کے انقطاع کے بعد کبھی تم کو کہنے لگو کہ ہمارے پاس نہ آیا کوئی خوشی یا ڈر سنانے والا، سو آ چکا تمہارے پاس خوشی اور ڈر سنانے والا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ہمارے احکام و شرائع نہایت توضیح کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اس رکوع کے شروع سے بنی اسرائیل یہود و نصارہ کے مختلف قسم کی شرارتوں اور حماقتوں کو بیان فرما کر یہ بتلا دیا تھا کہ اب ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا جو تمہاری غلط کاریوں کو واضح کرتا ہے اور تم کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس پر متنبع فرمایا کہ اب نور ہدایت کی طرف جانا دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرو اور مخلوق و خالق کے تعلق کے متعلق غلط عقیدے مت جماؤ۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، سورہ نمبر 5 سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 سورہ المائدہ آیت نمبر 17 سے یہاں تک اسی جز کا بیان تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جو تمام انبیاء سابقین کے کمالات کے جامع اور شرائع الہیہ کے سب سے بڑے اور آخری اشارے ہیں۔ اس جز کا بیان اس آیت کا جاءکم رسول یبین لکم علی فترۃ من الرسل سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 19 میں کیا گیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 برس سے انبیاء کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ ساری دنیا اللہ ماشاء اللہ جہل و غفلت اور اوہام و احوا کی تاریکیوں میں پڑی تھی۔ ہدایت کے چراغ گل ہو چکے تھے، ظلم و عدوان اور فساد و الحاد کی گھٹا تمام آفاق پر چھا رہی تھی۔ اس وقت سارے جہاں کی اصلاح کے لیے خدا نے سب سے بڑا ہادی اور نذیر و بشیر بھیجا جو جاہلوں کو فلاح و دارین کے راستے بتلائے، غافلوں کو اپنے انداز و تخفیف سے بیدار کرے اور پست امتوں کو بشارتیں سنا کر ابھارے۔ اس طرح ساری مخلوق پر خدا کی حجت تمام ہو گئی، کوئی مانے یا نہ مانے۔ یعنی تم اگر اس پیغمبر کی بات نہ مانو گے تو خدا کو قدرت ہے کوئی دوسری قوم کھڑی کر دے جو اس کے پیغام کو پوری طرح قبول کرے گی اور پیغمبر کا ساتھ دے گی۔ خدا کا کام کچھ تم پر موقوف نہیں۔ ففہم